اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پیشاب کے راستے کی چھوٹ، یورینری ٹریک انفیکشن۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ پیشاب کے راستے کی انفیکشن دوران حمل بھی ہو سکتی ہے اور بعد از حمل بھی، لیکن وجوہات مشاہدہ میں آتی ہے کہ یہ وہ ہے کہ بعد از ولادت انفیکشن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر پیشاب کے راستے کی انفیکشن درجہ ذیل وجوہات سے ہوتی ہے۔ کاز پیشاب کے راستے کے انفیکشن کی وجہ سے بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن چند ایک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بڑی وجہ مخصوص جراثیم ہیں جو مختلف ذرائع سے پہنچ کر انفیکشن کا باعث بنتے ہیں۔ اگر بیرونی اعضاء والو کی مناسب صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو انفیکشن ہو سکتی ہے۔ دوران حمل یا دوران ولادت ڈاکٹر کے ہاتھوں سے جراثیم انفیکشن کر سکتے ہیں۔ گردوں کے امراض کی وجہ سے بھی پیشاب کے راستے کی انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اگر دوران ولادت ٹراما کی حالت ہو تو اس سے بھی انفیکشن ہو جاتی ہے۔ بعد از ولادت جریان خون سے بھی انفیکشن ہو سکتی ہے۔ علامات: پیشاب کرنے سے جلن ہوتی ہے، پیشاب میں دقت اور دوران درد ہو سکتی ہے، شدید حالت میں پیشاب میں خون آتا ہے، کمر میں درد ہوتی ہے۔ اگر وجہ گردوں سے تعلق رکھتی ہو تو گردوں کے مقام پر درد ہوتی ہے۔ عام طور پر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ ایلوپیتھک درد کم کرنے والی فلوجن انجیکشن، ٹراماڈول انجیکشن، پیشاب آور کے طور پر یورانال شربت سٹرال کا ہم دے سکتے ہیں۔ مناسب اینٹی بایوٹک ایمپی کلاکس کیپسول دے سکتے ہیں۔ ویلوسیف کیپسول، نورکسن گولیاں اور یوریکس۔ ہومیوپیتھک میں کینتھرس 30 ہے، ویسپا 30، مرک کار 30، ایپس میلیفیکا 30، نیکس وومیکا۔ حالت میں بار بار لیکن مقدار میں کم خون ملا قطرہ قطرہ پیشاب، پیری البیومم خارج ہوتا ہے اور مثانے کی گردن میں درد ہوتا ہے۔ جینکس افیوسس پیشاب کے عوارض میں مفید ہے۔ پیشاب خونی قطرہ قطرہ پیشاب آور خاصیت رکھتی ہے۔ یونانی پرسوشا 5 گرام، نیم کا چلکا 3 گرام، کباب چینی 10 گرام اور جوشر